ایک بھائی اراضی سینٹر کے اندر بیٹھا ہے اور ایک بھائی اس کا باہر اسٹامپ کے اوپر لکھائی کر رہا ہے، جہاں پہ ایک 8واں عجوبہ یہ ہو گیا شاہ صاحب کے یہاں پہ آبشار بنائی گئی ملینز آف روپیز کے ساتھ۔ یہ ملینز آف روپیز لگانے کے چند گھنٹے کے بعد شاہ صاحب یہ بند ہو گئی۔ اگر مارننگ میں جو ہے افتتاح ہوتا ہے تو اینڈنگ جو ہوتی ہے وہ شام کو ہو ہی جاتی ہے۔ ہماری جو سیاسی اکابرین ہیں، خادم بکر ہو گیا یا اعلیٰ کار بکر ہو گیا، جو بھی بکر ہو گیا، 40 سے 50 ہزار روپے لینے والا کلرک ہمارا بھائی ہے جو ایماندار ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کلرک کے پاس جناب یہ گاڑیاں، یہ مربے، یہ کوٹھیاں کہاں سے آتی ہیں؟ تحصیلدار پٹواری سر، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتنی تنخواہ ہے۔ اس نے 3 ساتھ اپنے ساتھ منشی رکھے ہوا۔ سارے یہاں کا مسئلہ محکمہ ہائی وے، محکمہ بلڈنگ، محکمہ پاپولیشن، ضلع کونسل، بلدیہ بکر، تحصیل کونسل، یہاں جو اربوں خربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے مبینہ طور پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا پیارا سا بھائی محمد علی بہزاد، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سید باقرچا۔ اس وقت ہم موجود ہیں ضلع کونسل کے باہر جھنگ روڈ کے اوپر، جہاں پہ ایک 8واں عجوبہ یہ ہو گیا شاہ صاحب کے یہاں پہ آبشار بنائی گئی ملینز آف روپیز کے ساتھ۔ ہمارے پچھلے ڈپٹی کمشنر بکر صاحب، انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے، چودھری محمد اشرف صاحب، یہ بھی ان کے زیر سایہ بنائی گئی ملینز آف روپیز کے ساتھ۔ اور اس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ملینز آف روپیز لگانے کے چند گھنٹے کے بعد شاہ صاحب یہ بند ہو گئی۔ بالکل، یہ 8ویں مہینے میں غالباً لگائی گئی تھی، اس کا بڑا زور و شور سے افتتاح کیا گیا تھا، اور افتتاح کے ابھی نعرے بج ہی رہے تھے کہ یہاں کی موٹر دھواں مار گئی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور یہاں پر یہ پیسہ لگانا، یہاں پہ آڈٹ کرنا، کس کی ذمہ داری ہے؟ شاہ صاحب آپ کو کیا کہیں گے، کیا خیالات ہیں آپ کے؟ سر میں کیا کہوں آپ کے سامنے کہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ میرے خیال میں کسی کو شاید فری میں مل رہا ہے۔ یہاں پہ لاکھوں روپے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد شام کو اگر ایک دن اگر مارننگ میں جو ہے افتتاح ہوتا ہے تو اینڈنگ جو ہوتی ہے وہ شام کو ہو ہی جاتی ہے۔ جیسے اب یہ موٹر ہے، یہ شام کو چل رہی تھی، اگلے دن صبح یہ خراب ہو گئی۔ اب کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہونے کے لیے گئی ہے، پتہ نہیں، شاید میرے خیال میں 2026 لگ گیا ہے تو شاید 27 میں آ جائے گی انشاءاللہ، امید کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ بکر ہے، یہ ہمارا پیارا بکر ہے، یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں پہ کون پوچھے گا؟ یہاں پہ خوش آپ کی بات میں تھوڑی بڑھاتا ہوں، یہاں پہ ان ملازمین کی جو کرپٹ ناسن ہے، سارے تو کرپٹ نہیں ہے نا، لیکن ہر محکمے میں کہیں نہ کہیں یہ چوہے ہیں تو صحیح کرپشن والے۔ ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں، خادم بکر ہو گیا یا اعلیٰ کار بکر ہو گیا یا جو بھی بکر ہو گیا، وہ اتنے ایک ایفیشینٹ ہیں کہ وہ کرپشن کے اوپر نہ بات کرتے ہیں اور نہ کرنے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 30-40 سالوں سے جب سے یہ ضلع بنا ہے، میں نے نہیں دیکھا بھی کوئی بھی سرکاری ملازم کرپشن کے اوپر پکڑا گیا ہو، اس کے اوپر ہاتھ سخت کیا ہو، یا کسی سیاسی نمائندے نے جو برسر اقتدار ہیں یا حزب اختلاف گروپ میں ہیں جو ہارے ہوئے ہیں، ان کا تو کام یہ کرپشن پکڑیں، او لالا سوتے پہنی، ایسی بات ہے، سمجھ آئیے، اور یہ کھا رہے ہیں۔ میں اس بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ 40 سے 50 ہزار روپے لینے والا کلرک ہمارا بھائی ہے جو ایماندار ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کلرک کے پاس جناب یہ گاڑیاں، یہ مربے، یہ کوٹھیاں کہاں سے آتی ہیں؟ ابھی ہم سننے میں آ رہا ہے، کل سننے میں آ رہا تھا جی، مبینہ طور کے اوپر اراضی سینٹر بکھر میں جی ایک بھائی اراضی سینٹر کے اندر بیٹھا ہے اور ایک بھائی اس کا باہر اسٹامپ کے اوپر لکھائی کر رہا ہے جی، وہ مبینہ طور کے اوپر 15,000 لے رہا ہے، 20,000 لے رہا ہے، 40,000 لے رہا ہے، 50,000 لے رہا ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے۔ ڈی سی آفس کے کتنا قریب ہے جی؟ 100 میٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا بکھر کے جو سیاسی نمائندے ہیں یا جو عوامی نمائندے ہیں، ان کی کیا ترجیحات ہیں؟ بھائی جان بہزاد بھائی، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ہسٹری چیک کر لیں، میرے خیال میں جہاں تک میرا عقل کام کرتا ہے، آپ ہسٹری چیک کر لیں، یہاں پہ جو کرپشن میں پکڑا گیا ہے اس کی ترقی ہو گئی ہے، پروموشن ہو گئی ہے اس کی۔ اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے پٹواری بھائی ہیں، اب ہم سب کا تو نہیں کہتے، جو کرپٹ ہے ان کا کہہ رہے ہیں، ایک پٹواری دوسرے یا تحصیلدار پٹواری سر، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتنی تنخواہ ہے۔ اس نے 3 ساتھ اپنے ساتھ منشی رکھے ہوا۔ مجھے یہ بتائیں اس کی اتنی زیادہ سیلری کہاں سے آتی ہے؟ وہ منشیوں کو بھی دیتا ہے، اپنا گھر بھی چلاتا ہے، تو میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے بکر میں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب ایک بندے نے اشتہار دیا، اس نے کہا کہ مجھے ملازمت کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے، بندہ اس کو انٹرویو دینے کے لیے آ گیا، بندے کو کہا کہ ہاں جی کیا کرنا ہے،
اس آخر جی کرنا کچھ نہیں, آپ نے داتا دربار پہ جانا ہے, اپنی روٹی کھانی ہے, میری روٹی لے آنی ہے. یہ پٹواری جو 3 بندے رکھے ہوئے اسی لیے رکھے ہوئے ہیں. بہرحال میں ڈپٹی کمشنر بکھر صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے, آپ ادویات کو اور محکمہ جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, لیکن اربوں خربوں روپے کا فنڈ یہاں پہ آتا ہے, یہاں پہ ضائع کیا جاتا ہے, یہاں پہ مبینہ طور پہ. اور کس طرح کرپشن ثابت ہوتی ہے کہ ایک یہاں پہ آپ نے آبشار لگائی اور وہ 2 گھنٹے کے بعد بند ہو گئی, اور بند ہوئے کو 3 مہینے ہو گئے. یہ وہی ٹھیکیدار ہے جس نے 28 پولز کے اوپر لائٹیں لگانی تھی, اور پولز کی جو لائٹوں کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. کلوزنگ کریں آپ. جی بالکل ایسا ہی ہے, میں نے جو ہے ویڈیو لگائی ہے, یہ والی لائٹیں بالکل بند ہوتی ہیں. اگلے 2-3 دن مزید بہت زیادہ اسموگ ہوگی, یہاں پہ دھند ہوگی, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر پیدل سوار بھی جاتے ہیں, کیونکہ یہ ساتھ ہی کالونی ہے, علاقہ ہے, محلہ ہے, تو یہاں پہ اکثر پیدل سوار بھی ہوتے ہیں, وہ بھی بائک سوار ہوتے ہیں جن کی لائٹیں نہیں ہوتی, سائیکل سوار ہوتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ دھند ہوتی ہے, لائٹیں بالکل آن نہیں ہے. یہ روڈ کی لائٹیں آنی ہیں تو صرف جھنگ موڑ کی صرف 3 سے 4 لائٹیں ہیں جو آن ہیں, ادروائز یہ ساری کلوز ہیں. تو بکھر انتظامیہ سے بارہا ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں, لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. میں نے پچھلے سابقہ ڈپٹی کمشنر بکھر چودھری محمد اشرف صاحب سے, بہت ہی نائس پرسن سے, میں ان کا گلہ نہیں کرتا کسی بات میں بھی, کیونکہ انہوں نے اسی کیپیسٹی میں رہ کے, اسی ڈومین میں رہ کے, اسی اختیارات, اسی سسٹم میں رہ کے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ کرپشن کے اوپر تھوڑا ہاتھ ٹائٹ کریں, لیکن ان کو ٹائم اتنا نہیں ملا, کہ وہ فرصت اتنی نہیں ملی کہ وہ اس کے اوپر فوکس کر سکیں, کام کر سکیں. احسان علی جمالی صاحب سے میں بڑا پر امید ہوں, جو ان کا حالیات ایک پہلا مہینہ گزر رہا ہے. بالکل ایسے میں ان سے 10 بستہ گزارش کروں گا بکھر کی عوام کے, سارے یہاں کا مسئلہ, محکمہ ہائی وے, محکمہ بلڈنگ, محکمہ پاپولیشن, ضلع کونسل, بلدیہ بکھر, تحصیل کونسل, یہاں جو اربوں خربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے مبینہ طور پہ, اگر یہ اختیارات مجھے دے دیے جائیں, مجھے کہا جائے, تو میں مبینہ کا لفظ آپ کو 1 ہفتے میں نکال کے دکھا دوں گا کہ یہاں پہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے. لیکن چونکہ ہم پابند ہیں اس چیز کے کہ جو چیز ثابت نہیں ہوتی ہے مبینہ لگانا, آپ اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں, کرپشن ختم نہیں کر سکتے تو منیمائز کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری برادری میں بھی چند ایسے جو ہیں بے روزگار, وہ بھی کروڑوں پتی ہو چکے ہیں, ان کو اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے اداروں کو. مجھے اور باقر شاہ صاحب کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.